نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم۔ حمد و ثنا کے بعد آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے صراط مستقیم۔ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو کئی تفاسیر کو پڑھا گیا اور تفاسیر کو مطالعہ کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ کسی نے صراط مستقیم سے مراد جو ہے وہ دین کو لیا، کسی نے صراط مستقیم سے مراد جو ہے وہ حق کو لیا، اور کسی نے صراط مستقیم سے مراد جو ہے وہ اسلام کو لیا، کسی نے صراط مستقیم سے مراد جو ہے وہ دین اور اسلام دونوں کو لیا، اور کسی نے صراط مستقیم سے مراد جو ہے وہ قرآن کو لیا۔ لیکن حضرت جابر کی روایت کے مطابق جو ہے وہ صراط مستقیم وہ ہے کہ جس پر مجھے، آپ کو اور ہم سے پہلوں کو یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان یعنی قیامت تک آنے والوں کو جس رستے پر حضور نے ہمیں چھوڑا ہے وہ صراط مستقیم۔ آپ کی توجہ ہے نا جی؟ وہ صراط مستقیم۔ اب حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جس رستے پہ چھوڑا ہے وہ صراط مستقیم۔ اب اگر قرآن سے پوچھا جائے کہ حضور کا وہ رستہ جو ہے وہ کیا ہے، اور اگر اس کا انتخاب کر لیا جائے تو پھر کیا حاصل ہوگا، تو قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ پاک ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے، فرمایا کہ جو اپنی بہتری چاہتا ہے کہ اسے چاہیے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی پیروی کو اختیار کرے، حضور کے رستے کو اپنا لے۔ پھر سوال کیا گیا کہ حضور کا رستہ اپنا تو لے تو صلہ کیا ملے گا؟ تو فرمایا صلہ اس میں سے صرف ایک جملے میں اگر بات کو ختم کیا جائے، فرمایا تم میرے محبوب کا رستہ اپنا لو، یحببکم اللہ، میں اللہ تمہیں اپنا دوست بنا دوں۔ سو پتہ یہ چلا کہ حضور کا رستہ اپنانے سے رب ہم پہ راضی ہو جائے گا۔ بہت ساری جہاں فیوز و برکات حاصل ہوگی، بہت ساری جہاں نعمتیں ملیں گی، وہاں ایک نعمت یہ میسر آئے گی کہ اللہ کریم کی ذات کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کریم کی ذات کی رحمت نصیب ہوگی۔ اس کی رحمت کے حصار کے اندر جو ہے وہ ہم آ جائیں گے اگر ہم حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنا لیتے ہیں، اگر ہم حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلنے کی کوشش ہی کر لیتے ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ رحمت الہی کے حصار کے اندر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پراپر طور پر ہی ہوں گے تو تب ہی رحمت الہی کے حصار میں ہوں گے۔ ذرہ برابر بھی آپ نے کوشش کا عمل شروع کر دیا، اسٹرگل کرنا شروع کر دی، تھوڑی سی ناقص سی کوشش کی، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ رحمت الہی کے حصار میں آ جائیں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، حافظ ابن کثیر صاحب نے لکھا، فرماتے ہیں کہ یہودی کا بچہ چھوٹا سا تھا، 7 سے 10 سال کی عمر تھی، پورا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، حضور سے محبت کرتا تھا، روزانہ حضور کے جوڑے پکڑ کر سینے کے ساتھ لگا کر کھڑا ہو جاتا تھا، بچہ یہودی کا تھا۔ لیکن اب کیا ہے کہ
کچھ دن نظر نہ آیا تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ پتہ کیا جائے۔ جب پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ بچہ بیمار ہے۔ حضور آقا علیہ السلام، میرے کریم سے بڑا لجپال کائنات میں کوئی نہیں، میرے کریم سے بڑا غم گسار کائنات میں کوئی نہیں، میرے حضور سے بڑا لجپال کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وہ کہنے والے نے کہا تھا کہ ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ہیں، بے چاروں کے چارے محمد، مجھے دنیا والو لاوارث نہ سمجھو کہ وارث ہے میرے پیارے محمد۔ حضور کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتے۔ میں تو کہا کرتا ہوں، دوستوں کی سنگت میں بیٹھا ہوں تو جن کے ساتھ ہم پراپرٹیاں لگا کر آ جاتے ہیں، جن کے نام ہم اپنے بینک بیلنس چھوڑ کر آ جاتے ہیں، جس اولاد کے لیے ہم ساری زندگی سٹرگل کرتے ہیں، وہ منو من مٹی کے نیچے ڈال کر ہمیں آ جاتی ہے۔ جس نبی سے ہم وفا کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ تب بھی قبر میں آ جاتا ہے، وہ قبر میں بھی آتا ہے، وہ حشر میں بھی تشریف لائے گا۔ تو حضور آقا علیہ السلام حافظ صاحب لکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں، کہتے کہ حضور اس کے گھر چلے گئے۔ جب گھر گئے تو وہ بچہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ آقا علیہ السلام نے پیار کیا، کلمہ پڑھایا، مسلمان کر دیا۔ مختصر بات یہ کہ حضور نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ جب روح پرواز ہوئی تو اب نہ تو عمل کوئی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، دامن مصطفیٰ کے ساتھ لپٹا، جیسے ہی حضور کی معیت میں آیا، حضور کے قرب میں آیا، رحمت الہی نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ جیسے ہی رحمت نے اپنے حصار میں لیا، ادھر سے دوزخ والے فرشتے آتے، ادھر سے جہنم والے، ادھر سے جنت والے آتے، جنت جہنم والے دونوں اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہمارا ہے، وہ کہنے لگے ہمارا ہے۔ بات آپس میں ٹاکنگ ہو رہی ہے، رحمت الہی آئی، آواز آتی ہے، فرمایا اس کو بخش دیا جائے، جنت والو تم اس کو لے جاؤ۔ جہنم والے کہتے مولا کوئی عمل ہی نہیں کیا۔ فرمایا یار کی کچہری میں جو آ گیا ہے، حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، باقی عملوں کی کیا ضرورت رہ گئی ہے؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی کوشش بھی کر لیتے ہیں تو آپ رحمت الہی کے حصار میں آ جاتے ہیں، آپ قرب الہی کے حصار میں آ جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا حضور کا رستہ اپنانے سے ایک جہاں بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں، وہاں ایک نعمت یہ ہے کہ ہمیں اللہ کریم کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو جس کو کائنات میں رب کا قرب مل جائے، مجھے بتاؤ اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہے؟ بولیے، اس سے بڑا کوئی خوش نصیب ہے؟ اس سے بڑا کوئی امیر بندہ ہے؟ اس سے بڑا کوئی تاجر ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی بادشاہ ہوگا؟ کیونکہ یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں، ہم تو اس کے پورے حصار میں آنے کی، اس کے قرب میں آنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن عارف کھڑی میاں محمد بخش کی زبان اگر بات کی جائے تو وہ تو کہتے ہیں رحمت دا دریا الہی۔ فرمایا اتنا بڑا دریا ہے، فرمایا اتنی بڑی مولا تیری رحمت ہے، فرمایا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، مولا تیری رحمت ایسی ہے جو ہر ٹائم برستی رہتی ہے۔ فرمایا جے ایک قطرہ بخشے سانو دس کی کت جاندہ تیرا۔ میاں صاحب تو کہہ رہے ہیں ایک قطرہ مل جائے تیرے قرب کا، تیری رحمت کا، تو ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ تو مجھے بتائیں جس کو پورے کا پورا آمینہ کا لال کی رحمت نصیب ہو جائے، جسے رحمت اپنے حصار میں لے لے، جسے کرم اپنے حصار میں لے لے، تو سو پتہ یہ چلا کہ ہم نماز میں جو نماز پڑھتے ہیں تو ترجمہ تو بیسک یہ ہوگا کہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، ترجمہ تو یہ ہوگا، لیکن اب ترجمہ یہ ہوگا کہ مولا جب نمازی اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو پھر عرض یہ کرتا ہے کہ مولا مجھے حضور نبی پاک علیہ السلام کے راستے پہ چلا۔ کیونکہ اس سے اگلی جو آیت ہے اللہ کریم اس میں ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر میں نے اپنا انعام کیا، صراط الذین انعمت
علیہم، یہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر کیا کیا؟ انعام کیا۔ مولا انعام والے کون ہیں؟ تو وہ چار طبقات ذکر کر دیے، فرمایا انعم اللہ علی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سارے نبیین، سارے صدیقین، سارے شہداء، سارے صالحین کے رستے پر چلنے کی بندہ دعا کرتا ہے۔ تو مجھے بتائیں، اگر نبیین کے سردار دیکھا جائے تو تب بھی امام الانبیاء ہیں، اگر صدیقین کا سردار دیکھا جائے تو تب بھی امام الانبیاء ہیں، اگر شہداء کے سردار دیکھا جائے تو تب بھی امام الانبیاء ہیں، اگر صالحین کے سردار کو دیکھا جائے تو تب بھی امام الانبیاء ہے۔ تو سو پتہ یہ چلا کہ بندہ نماز میں کھڑا ہو کر عرض یہ کرتا ہے کہ مولا مجھے حضور والے رستے پہ چلا۔ تو سائل دیوانہ ہوتا ہے۔ سائل کیا ہوتا ہے؟ بولیے، دیوانہ ہوتا ہے۔ اس کا کام ہے سوال کرتے رہنا، دستک دیتے رہنا۔ آپ دستک دیتے رہیں، کہتے رہیں مولا مجھے حضور کا رستہ دے دے، مولا مجھے حضور کا رستہ دے دے۔ میں نے پڑھا نہیں، سن رکھا ہے کہ وہ رب جو ہے وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، لیکن میں 70 یہ گنتی سے باہر نکل کر بات کرتا ہوں، نہ میں 60 کی بات کرتا ہوں نہ میں 70 کی کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں وہ رب تجھ سے بے حساب پیار کرتا ہے، تیری ماں ایک تجھ سے پیار کرتی ہے، وہ رب تجھے کئی ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ جب تو بار بار کہے گا مولا مجھے حضور والا رستہ دے دے، تو وہ رب اتنا کریم ہے کہ وہ تجھے دے بھی دے گا تو اس کی رحمت میں کوئی کمی آنے والی۔ میں بات کو ختم کروں ایک بات کہہ کر، یاد رکھیں یہ دنیا اس کی رحمت کے برابر، پتہ نہیں اس دنیا کی کتنی اہمیت ہے آخرت کے برابر، صرف اتنی ہے کہ اتنا بڑا سمندر ہو اور اس سمندر کے اندر میرے حضور فرماتے ایک انگلی ایسے ڈالی جائے اور نکال لی جائے تو انگلی کے ساتھ کتنا پانی آئے گا؟ بولیے، کچھ آئے گا؟ نہیں آئے گا نا۔ تو یہ صرف بامشکل جو ہے یہ نم ہوگی، بامشکل اس کی خشکی ختم ہوگی اگر سمندر کے اندر اس کو ڈال دیا جائے۔ فرمایا جس طرح تمہاری انگلی کے ساتھ سمندر سے نکلا ہوا پانی آتا ہے، اتنی دنیا ہے، باقی جتنا سمندر بچ گیا یہ آخرت کے خزانے۔ تو اب فیصلہ ہم پر ہے کہ ہم نے اپنے رب کو کس قدر پانا ہے۔ تو آئیے ارادہ فرما لیجئے کہ ہم نے انشاءاللہ حضور کے رستے کو اپنانا ہے۔ حضور کا رستہ اپنائیے۔ حضور کا رستہ کیا ہے؟ بڑوں کا ادب کرنا۔ حضور کا رستہ کیا ہے؟ چھوٹوں پر شفقت کرنا۔ حضور کا رستہ کیا ہے؟ ملاوٹ کا خاتمہ۔ حضور کا رستہ کیا ہے؟ رشوت خوری چھوڑنا۔ حضور کا رستہ کیا ہے؟ سود کا خاتمہ کرنا۔ حضور کا رستہ کیا ہے؟ والدین کا احترام کرنا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا۔ کریم ہماری حاضری کو قبول فرما، کریم ہم سب کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اجمعین برحمتک یا